نام محمد سے دل کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دل کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ ایمانی نور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ ایمانی نور ملتا ہے۔ نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کر، خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ وجود ذات نبی رحمت سے صبح رحمت شام رحمت، وجود ذات نبی رحمت سے صبح رحمت شام رحمت، ملا ہمیں آمد شریعت سے دین کا سارا نظام رحمت، ملا ہمیں آمد شریعت سے دین کا سارا نظام رحمت۔ رسول رحمت کے فتح مکہ نے اور یہ واضح کر دیا، رسول رحمت کے فتح مکہ نے اور یہ واضح کر دیا، کلام رحمت پیام رحمت ذات ان کی تمام رحمت، کلام رحمت پیام رحمت ذات ان کی تمام رحمت۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی، جن کو ہم نے آکاشی پستک دی، ایشوریہ گرنتھ دیا، وہ ان خاتم النبیین انتم مہارشی کلکی اوتار نراشنس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح ماں باپ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور ان میں سے ایک فریق یقیناً حق کو چھپاتا ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ اور کوئی امت نہیں آئی مگر اس میں ڈرانے والا نبی اور رسول ہم نے بھیجا۔ فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا خوشخبری سنانے کے لیے اور ڈرانے کے لیے، اور ان کے ساتھ حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانات، بشارت، بھوشوانی، پیشن گوئی دنیا کی ہر کتابوں میں موجود ہے۔ نبی آتے رہے، آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ خدا کا لے کر آخری پیام آئے۔ وہ ہیں بے شک بشر، لیکن تشہد میں، اذانوں میں جہاں دیکھو خدا کے بعد ان کا نام آئے۔ وہ ہیں بے شک بشر، لیکن ویدوں میں، پرانوں میں جہاں دیکھو خدا کے بعد ان کا نام آئے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ایشوریہ گرنتھ انتم پستک پوتر قرآن میں، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، یعنی جن کو ہم نے کتاب عطا فرمائی وہ اہل کتاب اس کی ایسی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ تلاوت کا حق ہے، وہ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اس کلام کے مصداق چند شخصیتیں ابھی بھی نظر آتی ہے، جس میں دور حاضر کے ابھی ڈاکٹر وید پرکاش اپادھیے، یہ ایسی شخصیت ہے جنہوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھا، توریت کے اندر پڑھا، انجیل کے اندر پڑھا، ویدوں میں پڑھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق فرمائی۔ اس پر انہوں نے کتاب لکھی جس کتاب کا نام ہے کلکی اوتار۔ اوتار کا معنی ہوتا ہے زمین پر آنا، یعنی زمین پر بھیجنا۔ کون بھیجا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا۔ کس کو بھیجا؟ نبی کو بھیجا، رسول کو بھیجا، سندشتہ کو بھیجا، میسنجر آف لارڈ آئے، پروفیٹ آف گاڈ آئے۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو بھیجا، لوگوں کو خدا کا پیغام سنانے والے جو بزرگ اور عظیم ہستی آتے ہیں، اسی کو اوتار کہا گیا ہے۔ وہ ایشور نہیں آ سکتا ہے بلکہ اپنا میسنجر بھیجتا ہے، اور یہی بھگوت گیتا میں کہا گیا کہ یدا یدا ہی دھرمسیہ گلا نربھوتی بھارتا ابھیوتھانم دھرمسیہ تداتمانم سرجامہم پریترانایا سادھونام وناشایا چدوسکردام دھرم سمستھاپنارتھایا سمبھوانی یوگے یوگے۔ ہر یگ میں ایشور اپنے نیک بندوں کو بھیجتا ہے، اور جو نبی اور رسول کا سلسلہ تھا
وہ انتم مہارشی کل کی اوتار نراشنس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ختم ہو گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے، سارے انسانوں کے لیے، اور انسانی نہیں بلکہ جناتوں کے لیے نبی ہیں۔ قیامت تک جتنے بھی افراد، اشخاص، ہندو بھائی ہوں، بدھسٹ ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، کرسچن ہوں، دنیا کا کوئی بھی ویکتی ہو، وہ اگر سورگی منش بننا چاہتا ہے، جنتی انسان بننا چاہتا ہے، تو انتم مہارشی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے، پیروی کرے۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ تو انتم مہارشی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے، رول ماڈل مان کر کے اپنی جیون گزارے، تو اس کو سفلتا ملے گی، کامیابی ملے گی۔ یہاں نہ پکش باتیں کچھ راکھوں، وید پران ست مت بھاکھوں، چہے جو سندرم کوئی، بنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پار نہ ہوئی۔ تو یہ تلسی داس نے بھی سندیش دیا کہ اگر اچھی جیون چاہتا ہے، سندر جیون چاہتا ہے، تو انتم مہارشی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے، فرما برداری کرے۔ بروز محشر وہی شان والا ہوگا جو نبی پاک کو چاہنے والا ہوگا، بروز محشر وہی شان والا ہوگا جو نبی پاک کو چاہنے والا ہوگا۔ وہ مردود ہے، منحوس ہے جو شریعت و سنت سے دور ہے، وہ مردود ہے، منحوس ہے جو شریعت و سنت سے دور ہے۔ کل قیامت میں ان کے لیے بڑا خسارہ ہوگا، کل قیامت میں ان کے لیے بڑا خسارہ ہوگا۔ خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا، خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا۔ سچ تو یہ ہے نبی پاک کی سنتوں سے قبر میں اجالا ہوگا، نبی پاک کی سنتوں سے قبر میں اجالا ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آخرت سنور جائے، بن جائے، بہتر ہو جائے، اچھی ہو جائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنا لیں اور ان کے مطابق زندگی گزاریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہیدین، کہ اس وقت جب لوگ میری سنتوں کو چھوڑ رہے ہوں گے تو میری ایک سنت کو جو اپنا لے گا، اپنے سینے سے لگا لے گا، اس سے چمٹ جائے گا، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو سرو شکتیمان ہے، ہم سب کا رچیتا ہے، کریٹر ہے، خالق ہے، مالک ہے، پالنہار ہے، پروردگار ہے، ایسے ویکتی کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور ایک شہید کا اتنا بڑا درجہ ہے، اتنا بڑا مقام ہے کہ اس کا خون زمین پر گرتا بھی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنائیں۔ سب سے اچھا کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا کام کوئی نہیں کر سکتا ہے اور کوئی ہو نہیں سکتا ہے۔ دنیا کا اور آخرت کا جس میں بھلا تھا، جس میں خیر اور جس میں خوبصورتی چھپی ہوئی تھی، جس میں محاسن اور خوبیاں تھی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کام کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا کام کوئی نہیں کر سکتا ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے سب سے اچھا انسان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ لیکن دربھاگیہ یہ ہے، بدقسمتی یہ ہے کہ لوگ اچھا بننا چاہتے ہیں لیکن اچھے انسان کو چھوڑے ہوئے ہیں، اچھے انسان کی اتباع نہیں کر رہے ہیں، اچھے انسان کی فرما برداری نہیں کر رہے ہیں، اچھے انسان کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں چل رہے ہیں، تو کہاں سے اس کو شانتی مل سکتی ہے اور کہاں سے اس کو سفلتا مل سکتی ہے۔ ایک مرتبہ ڈاکٹروں کی ایک ٹیم نے باضابطہ ریسرچ کرنے کے لیے بڑے بڑے ماہر ڈاکٹروں کو بلایا، 100 آدمی کو کھڑے کھڑے سنت کے خلاف پانی پلایا اور 100 آدمی کو سنت کے مطابق بیٹھ کر کے، پانی دیکھ کر کے، بسم اللہ پڑھ کر کے 3 سانس میں پینے کے بعد الحمدللہ پڑھنا، اس طریقے سے سنت کے مطابق پانی پلایا۔
تو جو لوگ خلاف سنت کھڑے کھڑے جانوروں کی طرح پانی پیے تھے، جس طریقے سے آج کل بف سسٹم کھانے پینے کا لوگوں نے بفیلو یعنی جانوروں والا سسٹم نکال دیا ہے دوستو بزرگوں، تو اس طریقے سے جب ان کی رپورٹ آئی اور چیک کیا گیا تو میڈیکل رپورٹ نے بتایا کہ جو لوگ کھڑے کھڑے ہو کر کے پانی پیے ہیں اس کا رگ رگ ریشہ ریشہ تر نہیں ہوا، سیراب نہیں ہوا، بھیگا نہیں ہے، اس کو بیماری ہو سکتی ہے، گردے کی بیماری ہو سکتی ہے، دل کی بیماری ہو سکتی ہے، چونکہ بوند بوند تالاب بن جاتا ہے اور یہ پانی کی ہلکی چوٹ اس کے جگر پر، اس کے دل پر، اس کے پھیپھڑے پر لگتی رہے گی تو یہ دل گردے کا بیمار انسان بن سکتا ہے۔ اور اس کے بعد ان لوگوں کی رپورٹ لائی گئی جو سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق پانی پیا تھا، تو ان کی رپورٹ یہ آئی کہ یہ بالکل تندرست ہے، اس کا رگ رگ ریشہ ریشہ سب سیراب ہو گیا، سب تر ہو گیا ہے۔ اس لیے اللہ کے واسطے ہم غلط راستے کو چھوڑیں، صحیح راستے کی طرف آئیں۔ انتم مہارشی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں صحیح راستہ دیا تھا، ہمارے پاس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے، جیون ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز محفوظ ہے، مکتوب ہے۔ ہوتے ہوئے مصطفیٰ کا کردار، ہوتے ہوئے مصطفیٰ کا کردار کیا حیثیت رکھتا ہے کسی کا قول و گفتار؟ نہ دولت کام آئے گی، نہ شہرت کام آئے گی، بروز محشر آقا کی محبت کام آئے گی۔ نہ دولت کام آئے گی، نہ شہرت کام آئے گی، بروز محشر آقا کی محبت کام آئے گی۔ ہوں گے سب انبیاء محشر میں لیکن، ہوں گے سب انبیاء محشر میں لیکن آقائے دو عالم کی شفاعت کام آئے گی، آقائے دو عالم کی شفاعت کام آئے گی۔ تو جو ہمارے حق میں شفاعت کریں گے، ہمارے لیے دعا کریں گے، جنت میں پہنچانے کی ہم کو کوشش کریں گے، تو ایسے کو ہم اپنا آئیڈیل مانے، ماڈل مانے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ اے لوگو، اے دنیا والو، تمہارے لیے انتم مہارشی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیون میں بہترین نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے، بہترین رول ماڈل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنائیں اور دوسرے تیسرے لوگوں کی زندگی کو چھوڑیں۔ یہ کرسچن، یہودی، عیسائی جو بیچارے خود بھٹکے ہوئے ہیں، جو خود محتاج ہیں کہ ہم اس کو ستیہ مارگ بتاتے، سچا راستہ بتاتے، تو ہم الٹا ہی کر کے اسی کے راستے کو اپنا لیے ہیں۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو آدمی دوسرے کے راستے کو اختیار کرے گا، دوسرے کے طریقے کو اختیار کرے گا، وہ ایشور یہاں پر لے قیامت کے دن اس کو شامل کر دے گا، اسی کے سنگ اس کو رکھ دے گا، اسی کے صف میں شامل کر دے گا۔ تو اس لیے ہم کیا ہے کہ اپنے اسلامی تہذیب، اسلامی کلچر، اسلامی ثقافت کو اپنائیں۔ دیکھیں مہا بھوشیہ پران، اے تسمننترے ملے چھاچارین سمنوتا مہامد اتخیات ششیہ ساکا سمنوتا، کہ بیرون ملک کا ایک مبلغ اپنے شاگردوں سمیت آئے گا، وہ ایک ایشور کی طرف دعوت دیں گے، بلائیں گے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ تو بیرون ملک کا ایک مبلغ اپنے شاگردوں سمیت آئے گا اور وہ ریگستان کا رہنے والا ہوگا، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں ولادت ہوئی وہ پورا ریگستانی علاقہ ہے۔ تو بیرون ملک کا ایک مبلغ، اے تسمننتر ملے چھاچارین سمنویتا محمد اتخیات ششیہ ساقا سمنویتا۔ تو ایسے لوگوں کی اتباع کرنی ہے اور فرما برداری کرنی ہے۔ داود شیام شکل پکششیہ مادھو ماسی مادھوا جاتی ددرشتوہا پترم پترو ہشتمانسو، کہ وہ جب آئیں گے انتم مہارشی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو پریشان حال لوگوں کو خوشیاں ملے گی۔ ان کی پیدائش چیت ویشاکھ کے مہینے میں یعنی 12 ربیع الاول کو ہوگی، چاند کی 12 تاریخ ہوگی اور دن سوموار کا ہوگا۔ تو یہ بھوشوانی کل کی پران کے اندر کی گئی ہے۔ اتھر وید کانڈ نمبر 20 سوت نمبر 127 منتر نمبر 1 2 3۔ آپ اس میں دیکھیں گے کس طریقے سے بھوشوانی کی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا۔
Esha Eshaya Mamahe Shatam Nishkan Dasa Satarjaha Trinishatan Nevaratam Sahastra Dashagunam Idam Jana Upshruta Narasam Satavishyate Sashtim Sahastra Navarti Chakoram Arushmishu Datmahe Ushtara Yasya Parvahano Vadhumantu Divar Dashaha. یہ تینوں شلوک اور منتر کے اندر آپ دیکھیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا کہ اس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے گی، اور وہ انسان ہوں گے، ریگستانی علاقوں کے رہنے والے ہوں گے، ان کی سواری اونٹ کی ہوگی. اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ جتنی دیوی دیوتا ہمارے ہندو بھائیوں نے بنا لیا، وہ کوئی بطخ پر بیٹھا ہوا ہے، کوئی شیر پہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی گائے پہ بیٹھا ہوا ہے، لیکن کیا ہے کہ اونٹ پہ کوئی بیٹھا ہوا آپ کو نہیں ملے گا. تو اونٹ پہ بیٹھا ہوا کون ہے؟ اونٹ کی سواری کس کی تھی؟ وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری اونٹ کی تھی. اس لیے ادھر ہم آئے. ایک عیسائی ڈاکٹر مائیکل ہارٹ ہے، وہ 14 سال میں ایک کتاب لکھتا ہے جس کا نام ہے The 100، اور اس کتاب میں سب سے پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتا ہے کہ یہی آدمی ہسٹری کے اندر ایک ایسا ہے جس کی اتباع اور فرما برداری کی جا سکتی ہے. ان کے علاوہ کسی کی اتباع اور فرما برداری نہیں کی جا سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شادی ہی نہیں کی. بیوی کے ساتھ کیسے رہنا ہے، بچے کے ساتھ کیسے رہنا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے نہیں معلوم ہوگا. لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز آپ کو مل جائے گی. اگر کسی کی بیوی بڑی ہے تو اس طریقے سے سلوک کرے جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ زندگی گزاری. کسی کی بیوی چھوٹی ہے تو اس طریقے سے سلوک کرے جس طریقے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ زندگی گزاری. دوستو بزرگوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پورے طور پر سرکشت ہے، محفوظ ہے، مکتوب ہے، اور ایک ایک سنت، کھانا کھانے کی، سونے کی، اٹھنے کی، بیٹھنے کی، ہر چیز کی آپ کو مل جائے گی. لیکن دوسرے جو دین اور دھرم مانے جاتے ہیں سب میں پریورتن کر دیے گئے، چینجنگ کر دی گئی، تبدیلی کر دی گئی. وہ اپنی شکل و صورت میں موجود نہیں ہے، مکتوب نہیں ہے، اور وہ چیزیں آپ کو نہیں مل پائے گی. محمد مصطفیٰ ہیں یوں سب رسولوں میں، محمد مصطفیٰ ہیں یوں سب رسولوں میں، کہ جیسے ہو گلاب افضل زمانے بھر کے پھولوں میں. محمد اس طرح تشریف فرما ہے مدینے میں، محمد اس طرح تشریف فرما ہے مدینے میں، کہ جیسے سورہ یاسین قرآن کے سینے میں، جیسے سورہ یاسین قرآن کے سینے میں. نبی پاک کی سنتوں پہ جو عامل نہیں ہوگا وہ کچھ بھی کر رہا ہو کبھی کامل نہیں ہوگا. نبی پاک کی سنتوں پہ جو عامل نہیں ہوگا وہ کچھ بھی کر رہا ہو کبھی کامل نہیں ہوگا. کرشمے لاکھ دکھائے ولی اس کو کہے کوئی، کرشمے لاکھ دکھائے ولی اسے کہے کوئی، وہ جماعت اولیاء میں مگر شامل نہیں ہوگا، وہ جماعت اولیاء میں مگر شامل نہیں ہوگا.